اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس نبی کے بارے میں ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے بیان ہوتا ہے: سلام علی نوح فی العالمین۔ ترجمہ: سلام ہے نوح پر سارے جہاں والوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب 10ویں پشت میں حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کو ابو البشر ثانی یا آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کے لقب سے یاد کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کا لقب نجی اللہ تھا۔ آپ کی ولادت 3232 قبل مسیح اور سورہ عنکبوت کی آیت 14 میں آپ کی عمر 50 کم 1000 سال موجود ہے، اور وفات 2882 قبل مسیح میں ہوئی۔ حضرت آدم کی پیدائش کے 1642 سال بعد دجلہ و فرات کے 2 آبا میں پیدا ہوئے۔ تورات کے مطابق جس کو کلدانیہ اور بابل بھی کہتے تھے، جو عراق میں واقع ہے۔ یہ شہر بعد میں تباہ ہو گیا، جو کہ کوفہ کہلاتا ہے۔ یہی آپ کا مسکن تھا۔ نوح کے معنی گریہ وزاری کرنے والے کے ہیں۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے، متوح صالح کے پوتے اور لمک کے فرزند تھے۔ آپ دنیا میں پہلے رسول تھے۔ رسول صاحب وحی ہونے کے علاوہ صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اول المرسل کے نام سے پکارا ہے۔ بعض مورخین نے حضرت نوح کو یشکر کے اصل نام سے بھی یاد کیا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کے نام اور واقعات کا 27 صورتوں میں ذکر آیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے: سورہ آل عمران آیت 33، سورہ نساء آیت 163، سورہ انعام آیت نمبر 85، سورہ اعراف آیت نمبر 59، سورہ یونس آیت نمبر 71، سورہ ہود آیت نمبر 25، 32، 36، 42، 45، 46، 48 اور 49، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، سورہ حج آیت نمبر 42، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 اور 17، سورہ انبیاء آیت نمبر 76، سورہ مومنون آیت نمبر 63، سورہ مومن آیت نمبر 5 اور 31، سورہ فرقان آیت نمبر 37، سورہ شعراء آیت نمبر 105، 106 اور 116، سورہ عنکبوت آیت نمبر 14، سورہ الصفات آیت نمبر 75 اور 79، سورہ الذاریات آیت نمبر 46، سورہ نجم آیت نمبر 52، سورہ قمر آیت نمبر 9، سورہ قاف آیت نمبر 12، سورہ حدید آیت نمبر 66، سورہ سعاد آیت نمبر 12، سورہ تحریم آیت نمبر 10، سورہ مریم آیت نمبر 58، سورہ نوح آیت نمبر 61 اور 66، سورہ شعراء آیت نمبر 13، سورہ احزاب آیت نمبر 7 اور سورہ توبہ آیت نمبر 70۔ آل نوح کا ذکر جن 2 آیات پہ بیان ہوا ہے وہ ہیں سورہ ہود کی آیات 42 اور 43 اور سورہ صفات کی آیت نمبر 76 اور 77 کا ذکر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور واقعات کا ذکر سب سے زیادہ فرمایا ہے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بیان ہوا ہے۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت ملی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 599 سال 1 ماہ 17 دن طوفان نوح آنے سے قبل تبلیغ فرماتے رہے، مگر آپ کی قوم کفر الحاد اور بدعمالیوں سے باز نہ آئی، سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے، جس پر آخر تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی بدعمالیوں اور کفر کے سبب ان کی تباہی اور بربادی کے لیے عرض کر کے دعا مانگی: پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پہ بستہ نہ رہنے دے،
یہ دعا قرآن کی سورہ نوح کی آیت 62 میں موجود ہے۔ قوم نوح نے ود، سبوا، یاغوث، یعوق اور نصر وغیرہ بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ شرک اور بت پرستی میں قوم غرق تھی۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے۔ آخر اللہ کا جلال جوش میں آیا اور نوح کی دعا قبول ہوئی۔ اتنا بڑا اور ہولناک طوفان آیا کہ نسل قابیل اور تمام مشرکین و فاسقین اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور صرف وہی جاندار زندہ ہیں جن کو طوفان سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی میں اپنے ساتھ سوار کرنے کا حکم دیا تھا۔ جو بندے اللہ اور نوح کے سچے پیروکار اور ماننے والے تھے۔ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اور بیوی وائلہ بھی غرق ہو گئے، جو نافرمان اور کافر تھے۔ ناظرین، مشہور آثار کریمہ کے ماہر سر چارلس مارسٹن کے مطابق طوفان نوح 3232 قبل مسیح میں آیا تھا۔ 1929 کی کھدائی کے اثرات سے اس نے ثابت کیا کہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 599 سال تھی۔ یہ طوفان باد و باران مسلسل 40 دن اور 40 راتیں جاری رہا۔ تو رات میں طوفان نوح کا عرصہ 1 سال 10 دن لکھا ہے۔ طوفان نوح کے آنے کی نشانیاں اور وقت اللہ نے پہلے ہی بذریعہ وحی نوح کو بتلا دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ ایک بڑی کشتی تیار کی جائے۔ اس کا ذکر سورۃ المومنون آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں موجود ہے۔ یہ کشتی گوبر کی لکڑی کے تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، جس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، جس میں اوپر نیچے 3 درجے تھے اور کمرے بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر اور سورہ ہود میں فرمایا ہے کہ طوفان نوح کی آمد پر تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ بس اس وقت سب چرند و پرند کے جوڑے جوڑے اور اپنے فرما بردار حواریوں اور اپنے گھر کے افراد جو فرما بردار اور ایمان والے تھے انہیں لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، سوائے بیٹے کنعان اور بیوی وائلہ، جس کی ہلاکت کا حکم پہلے ہی جاری ہو چکا تھا۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کے سوتے کھول دیے۔ ایسا طوفان آیا کہ زمین پر پانی ہی پانی تھا، جس کی اونچائی 40 گز تھی۔ جب طوفان نوح تھم گیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی دجلہ فرات کی وادی ارارات کے پہاڑ جودی پر جا ٹھہری۔ قرآن میں کوہ جودی کا ذکر ہے۔ کوے اور کبوتری کو خشکی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ پھر اسی علاقہ میں نوح اور حواری ماں چرند و پرند آباد ہو گئے، اور آئندہ کی نسل کشی کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مشہور و معروف بیٹوں میں یافس، سام، حام، کنعان شامل تھے۔ یافس کے 7 بیٹے تھے، جن کی نسل یورپ اور امریکہ میں آباد ہے۔ حام کے 4 بیٹے تھے، جن کی اولاد افریقہ میں آباد ہے۔ سام کے 5 بیٹے تھے، جن کی اولاد اور نسل ایشیا میں آباد ہے۔ دیگر بڑے اعظموں میں بھی نی بھائیوں کی مخلوط نسل آباد ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح نے جو شہر سب سے پہلے آباد کیا اس کا نام خسران تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ نے طوفان نوح کے بعد کاشتکاری کے پیشے کو اپنایا، ایک انگور کا باغ بھی لگایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مختلف مورخوں مفسرین نے زیادہ تر تفصیلات اور روایات تورات اور عبرانی کتب سے لی ہیں، اور واقعات و حالات مختلف تناظری انداز میں قلم بند کیے ہیں، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 28 صورتوں میں آپ کا ذکر 43 بار بیان فرمایا ہے اور اس طرح سے تسلی کر دی ہے، جس کی تفسیر اور شرحیں بڑی مدلل انداز میں ہمارے مفسرین اور محدثین نے قلم بند کی ہیں اور اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کوہ جودی کا سورہ ہود میں ذکر آیا ہے۔ ناظرین، حضرت
نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔